بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1296 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 61، 62، 63، 61 to 63۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالو انہوں نے کہا، فأتوا به پھر تم لے آؤ اسے، علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون تاکہ وہ عبرت کے لیے دیکھیں۔ قالو انہوں نے کہا، اانت فعلت هذا کیا تو نے ہی کیا ہے یہ کام، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم۔ قال حضرت ابراہیم نے کہا، بل فعلہ نہیں بلکہ یہ کام کیا ہے، کبیرہم ھذا ان کے اس بڑے بت نے، فاسألوہم لہذا تم پوچھو انہی سے، ان کانوا ینطقون اگر وہ بولتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے، ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے کہا تو پھر ابراہیم کو سارے لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ دوسری بات، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو بولے، ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ چوتھی بات، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ بزرگان محترم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم ہی نے کیا ہے، تو اس وقت کے بادشاہ نمرود اور قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ ابراہیم کو سارے لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، یعنی ایک ایسی جگہ ان کو پیش کرو جہاں سارے لوگ بھی ہوں اور قوم کے بڑے بڑے سردار بھی ہوں، تاکہ سارے لوگ ابراہیم کو دیکھیں اور گواہ بھی رہیں کہ ابراہیم ہی نے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، اور سارے لوگوں کی حاضری ایک دلیل بن جائے اور ابراہیم کے ساتھ اس حرکت کی وجہ سے کیا معاملہ کیا جاتا ہے سارے لوگ دیکھیں اور لوگوں کو عبرت ہو کہ ہمارے بتوں کے ساتھ اس قسم کی حرکت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ ابراہیم ہمارے ان بتوں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے؟ یعنی قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ تصدیق کروانا چاہتے تھے کہ واقعی تم نے ہی ان بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا جو نہیں ٹوٹا ہے۔ جب سارے چھوٹے بت ٹوٹ گئے اور بڑا بت نہیں ٹوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بڑے بت ہی نے ان چھوٹے بتوں کو توڑا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اگر ان بتوں میں بولنے کی طاقت ہے تو انہی بتوں سے پوچھ لو کہ کس نے انہیں توڑا ہے، اگر واقعی یہ بولتے ہوں۔ اس جملے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے ان بتوں کی کمزوری اور بے بسی ظاہر فرما دی کہ جن بتوں کی یہ حالت ہے کہ کسی کے توڑنے سے ٹوٹ جاتے ہوں اور جو سوال کا جواب تک نہ دے سکیں، تو ایسے حقیر و بے بس بت معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ بت محض گونگے پتھر ہیں جن میں بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور یہ کیسے معبود بن سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 باتوں کے، 2 باتیں تو ان میں سے ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تھی، یعنی ان 2 باتوں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود تھی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ انی سقیم، فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر بیمار نہیں تھے۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور تیسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ جب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، تیسری بات اپنی بیوی سارہ سے متعلق ہے جو انہوں نے جھوٹ کہا تھا جب ان کے ساتھ سفر میں جا رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور ایک ظالم بادشاہ پر سے ان کا گزر ہوا تھا، اور اس بادشاہ کو کسی نے بتا دیا تھا کہ اس شخص کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ تم کون ہو تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، اگرچہ کہ تم میری بیوی ہو، مگر بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ان سے کہہ دیا کہ تم یہ کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، ویسے بھی تم میری دینی بہن ہی ہوتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سماعت ناگواری لیا کہ تم جس میلے کی طرف چلنے کو کہہ رہے ہو، میرا دل اس میلے میں جانے سے کو گوارا نہیں کرتا، اور اس ناگواری کو بیماری قرار دیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک قسم کا توریہ ہوتا ہے جو جس کی گنجائش یہاں پر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔